انگلش سول وارز کا کانسیپٹ انڈرسٹینڈ کریں گے کہ انگلش سول وارز کب ہوئی، کیسے ہوئی، ان کے پیچھے کیا کیا فیکٹرز تھے، کیا کیا ریزنز تھے، اور اس پوری سول وار میں چلتا کیا ہے، اس کی کہانی کیا ہے، تو اس کو ہم انڈرسٹینڈ کریں گے۔ تو اگر ہم انگلش سول وارز کی بات کریں یا وار آف گریٹ ریبیلین کی بات کریں تو اس میں ہمیں پتہ چلتا ہے کہ یہ 1642 میں سٹارٹ ہوتی ہے اور 1651 میں اس کا اینڈ ہوتا ہے۔ مطلب 1652 میں آپ دیکھیں تو 9 ایئرس کی یہ وار تقریباً چلتی ہے۔ تو اب یہ جو وار ہے، جو سول وار جسے ہم کہتے ہیں، تو یہ بیسیکلی ہوتی کیا ہے؟ یہ بیسیکلی چلتی ہے مونارک اور اس کی اپوزنگ میں، ٹھیک ہے، مونارک کے جو اگینسٹ ہوتے ہیں اس کے اگینسٹ چلتی ہے۔ تو اس وقت جو مونارک تھا وہ تھا آپ کے پاس چارلس ون، ٹھیک ہے۔ تو چارلس ون اور اس کے اگینسٹ اس کے جو کنگڈم تھے، اب دیکھیں نا برٹش کی بات کریں تو اس میں ہمارے پاس اسکاٹ لینڈ، انگلینڈ اور آئرلینڈ آتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اب اس کی بات کریں تو اس میں کیا تھا کہ اب جو چارلس ون تھا، جو کراؤن تھا، جو مونارک تھا، اس کے اگینسٹ جو تھے وہ ڈفرینٹ، آپ دیکھیں کنگڈم کے اندر ریبیلز ہو رہے تھے، ٹھیک ہے، اس کے اگینسٹ ہو چکے تھے۔ تو اس میں آپ کو چلتا ہے کہ اس میں یہ سول وار چلتی ہے۔ اب آپ انگلینڈ کی بات کریں تو اس میں کیا تھا کہ انگلینڈ میں یہ جو چارلس ون تھا، اس کے اگینسٹ کیا تھے؟ پارلیمنٹیرینس تھے، کیونکہ یہ جو تھا اس نے پارلیمنٹیرین کو لمیٹڈ کر دیا تھا یا اس کے اگینسٹ کام کر رہا تھا، ٹھیک ہے۔ تو اس کے اگینسٹ تو یہاں پہ آپ دیکھیں تو مونارکی اور پارلیمنٹیرینس کی ایک طرح کی چل رہی تھی، جنگ چل رہی تھی۔ آپ اگر اسکاٹ لینڈ کی بات کریں تو وہاں پہ کوویننٹس تھے، اس کا وہ بھی چارلس کے اگینسٹ تھے، تو وہ چارلس کے اگینسٹ چل رہا تھا۔ اور اس طرح اگر آپ بات کریں آئرلینڈ کی تو وہاں پہ تھے کانفیڈریٹس، تو کانفیڈنس اور چارلس ون کے خلاف۔ تو چارلس ون کے خلاف تینوں کنگڈم سے جو تھی وہ بغاوت چل رہی تھی، ریبیلین چل چکا تھا، ایک سول وار سٹارٹ ہو گئی تھی۔ اب یہ وار سٹارٹ کس ہوتی ہے؟ اگست 1642 میں سٹارٹ ہوتی ہے، جب جو مونارک ہے چارلس ون جو ہے وہ جو پارلیمنٹ ہے، برٹش پارلیمنٹ، اس کے اگینسٹ ایک آرمی جو ہے کھڑی کرتی ہے، کیونکہ اس وقت جو تھے پاورفل جو تھے پارلیمنٹ تھی، اس کے پاس کافی ویلتھ تھی، کافی پیسہ تھا، تو ان کی اپنی ایک آرمی تھی۔ تو تب جب یہ پارلیمنٹ کے اگینسٹ جاتا ہے مونارک، تو مونارک کہتا ہے کہ ساری پاور میرے پاس ہے، میں ایبسولوٹ پاورفل ہوں، تو اس حساب سے پارلیمنٹ کہتی نہیں، کچھ پاور ہمارے پاس ہے، آپ ہمیں بھی پاور دیں۔ تو یہ ساری پولیٹیکل پاور کی ایک سٹرگل تھی، تو یہاں سے سٹارٹ ہوتی ہے اور پھر یہ بیسیکلی چلتی ہے کیتھولکس اور پروٹیسٹنٹ کے درمیان، کیونکہ یہ جو مونارک تھا اس کو سپورٹ کر رہے تھے کیتھولکس، جو بشپس تھے، جو کلرجی تھی، جو چرچ کے لوگ تھے، تو وہ اس کو سپورٹ کر رہے تھے مونارک کو، تو وہ اس کے سپورٹرز تھے، جس کو رویلسٹ بھی کہتے ہیں۔ جبکہ جو اگینسٹ تھے مونارک کے وہ تھے پارلیمنٹیرینس، کوویننٹس اور جو تھے کانفیڈریٹس۔ ابھی جو پارلیمنٹیرینس ہیں اس میں کوویننٹس آتے ہیں، اس میں سارے پروٹیسٹنٹ کی بات آ رہی ہے، جو پروٹیسٹنٹ تھے، پریسبیٹیرین ہیں، ٹھیک ہے۔ تو یہ بیسیکلی اس کے اگینسٹ تھے، کیونکہ جو ایبسولوٹ مونارک تھا اس کی جو پالیسی تھی وہ صحیح نہیں تھی۔ تو ان کے درمیان یہ جو ہوتی ہے وار سٹارٹ ہوتی ہے 1642 سے لے کے 1651 تک۔ اب اس کے اگر ہم فیکٹرز کی بات کریں، کوزز کی بات کریں، تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ پہلا فیکٹر یہ تھا کہ اس کی پرسنالٹی ایسی تھی چارلس کی، وہ بلیو کرتا تھا ڈیوائن رائٹ آف گاڈ، ڈیوائن رائٹ آف کنگ، کہ اس کو خدا نے جو ہے نا کنگ بنایا اور خدا کبھی غلط نہیں ہو سکتا۔ دوسرا اس میں ریلیجیس اور اکانومک ریزن، جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ ریلیجیس طور پہ پروٹیسٹنٹزم اور کیتھولکس کے درمیان کافی ٹسل تھا، کافی آپس میں لڑائی ہوتی تھی۔ اکانومک ریزن میں یہ تھی کہ آپ دیکھیں کہ جو کنگ ہے اس کے پاس اتنی ویلتھ نہیں ہے، لیکن پارلیمنٹ کے پاس بہت زیادہ ویلتھ ہے، تو اس طرح کر کے جو مونارک ہے اور جو باقی اس کے اگینسٹ ہے ان کے درمیان لڑائی سٹارٹ ہو جاتی ہے۔ اب بیسیکلی اس میں آپ دیکھیں تو جیمز جو ہے، جیمز ون، وہاں سے مونارکی کا سٹیٹس جو ہے وہ ڈکلائن ہونا سٹارٹ ہو جاتا ہے، کیونکہ جو مونارک ہے وہ بلیو کرتے ہیں کہ یہ جو کنگ بنے ہوئے ہیں تو وہ ان کو خدا نے بنایا، ڈیوائن رائٹ آف کنگ، تو اس وجہ سے وہ جو ہے نا اپنے آپ کو بہت زیادہ کنسیڈر کرتے تھے کہ ہمارے پاس ساری پاور ہونی چاہیے۔ لیکن پارلیمنٹ جو تھی وہ ان کے اگینسٹ تھی، وہ کہتی تھی کہ اگر اپنے ٹیکس لگانے ہیں یا کوئی آرمی کا ڈیسیژن لینا یا کچھ اس طرح کے امپورٹنٹ ڈیسیژن لینے تو آپ نے ہم سے کنسلٹ کرنا ہے، لیکن یہ ان سے کنسلٹ نہیں کرتے تھے۔ اسی طرح جیمز ون کے بعد پھر چارلس ون آتے ہیں، تو وہ بھی سیم پالیسی کو فالو کرتے ہیں، وہ بھی ایبسولوٹ مونارکزم کو فالو کرتے ہیں، تو وہ اپنا جو رویل پریروگیٹیوز ہیں اس کو اوپر بلیو کرتے ہیں کہ ہمارے پاس جو پریروگیٹیوز ہیں، جو ڈسکریشن ہے، جو ہمارے پاس پاور ہے، وہی سب کچھ، ہمارے اگینسٹ کوئی کھڑا نہیں ہو سکتا، ہم کسی کی بات نہیں سنیں گے، ہمارے پاس یہ ایبسولوٹ پاور ہے۔ تو یہاں سے آپ دیکھیں تو یہاں سے ایک سٹارٹ ہو رہی ہے، لڑائی سٹارٹ ہو رہی ہے، وہ ایک سول وار سٹارٹ ہو رہی ہے جو کہ کافی عرصے تک لڑی جاتی ہیں، ٹھیک ہے۔
تو یہ کچھ ریزنس تھی اس کے درمیان. اب فرینڈ جو چارلس وان کا جو مین اوپوننٹ تھا یا جو آرمی میں جو اس کا لیڈر تھا, چیف تھا, وہ تھا اولیور کرومویل, جو کہ 1599 میں پیدا ہوتا ہے اور 1658 میں اس کی ڈیتھ ہو جاتی ہے. تو یہ چارلس وان کی ڈیتھ کا وارنٹ سائن کرتا ہے, کہتا ہے کہ چارلس وان کی ہم نے ایگزیکیوشن کرنی ہے. اور جب وہ سول وار جیت جاتے ہیں اور ایٹ دا اینڈ چارلس وان کو ایگزیکیوٹ کر دیا جاتا ہے پبلکلی. اب فرینڈس اگر ہم اس کا بیک گراؤنڈ دیکھیں سول وارز کا, اس سے پیچھے کیسے اسٹارٹ ہوتی ہے, تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ یہ جیمز وان سے اسٹارٹ ہوتی ہے. جب جیمز وان جو ہے وہ بلیو کرتا تھا کہ ڈیوائن رائٹ آف کنگ, تو وہ اب دیکھیں ان کے درمیان کلیش ہوتا ہے پارلیمنٹ کے درمیان اور انگلینڈ کے اندر یہ جو ہے مونارک ہے جیمز وان کے درمیان. وہ کلیش کیسے آتا ہے, وہ جو ٹسل یا ایشو کس طرح آتا ہے, وہ آتا ہے کسٹم ڈیوٹیز کے اوپر. اب دیکھیں جو ٹیکس جو کلیکٹ کرنے کا جو رائٹ تھا وہ کنگ سمجھتا تھا کہ میرا رائٹ ہے, مطلب انڈیا کا ٹیکس کلیکٹ کرنا ہے یا ٹیکس لگانا ہے ان کے اوپر, تو وہ اپنی مرضی سے لگا سکتے ہیں, اس کو کسی سے کنسلٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. بٹ پارلیمنٹ سمجھتی تھی کہ نہیں, اگر کنگ نے ٹیکس لیوی لگانا ہے, امپوز کرنے ہیں ٹیکس, تو اس کے حوالے سے اس کو پہلے پارلیمنٹ کی پرمیشن لینی ضروری ہے. تو یہ بیسیکلی آپ دیکھیں تو یہ میگنا کارٹا سے سٹارٹ ہوتا ہے 1215 سے, جب وہاں پہ ایک ہوا تھا, انہوں نے بیرنز آئے تھے اور انہوں نے کنگ کو فورس کیا تھا کہ آپ کے پاس رائٹ رہے گا لیکن آپ نے ہم سے کنسلٹ کرنا ہے ٹیکس کے حوالے سے. تو ابھی دیکھیں جو پارلیمنٹ ہے ابھی بھی, تو یہ بیسیکلی ایک ایلیٹ کلاس کی فارمیشن ہے. مطلب یہ ابھی دیکھیں پارلیمنٹ جو بھی آپ دیکھتے ہیں 21 سینچری میں یو کے کی پارلیمنٹ, تو اس میں تو ہاؤس آف لارڈز, ہاؤس آف کامنز ہیں, ابھی تو ان کی ریپرزنٹیشن ہے. لیکن جو ہم بات کر رہے ہیں 17 سینچری کی بات کر رہے ہیں, 1611 کی بات کر رہے ہیں, تو اس وقت جو پارلیمنٹ ہے وہ بیسیکلی کس کی کلاس ہے, ایلیٹ کلاس ہے, اپر کلاس ہے, نوبیلز ہیں, بیرنز ہیں. تو اب وہ سمجھتے ہیں کہ وہ کنٹری کو رول کر رہے ہیں, لیکن اصل میں جو مونارک تھا جیمز وان تھا, وہ کہتا تھا نہیں, کنٹری کو میں رول کر رہا ہوں. اور جو جیمز وان کی جو ویلتھ کا سورس تھا یا انکم کا سورس تھا, وہ یہی ٹیکسیشن تھا. وہ ٹیکس کے تھرو, کسٹمز کے تھرو جو ہے اپنی انکم بناتا تھا. تو یہاں پہ جو ہے نا ان کے درمیان ایک طرح سے ایک کلیش سٹارٹ ہوتا ہے. اور آپ دیکھیں تو جو مونارک ہے وہ پارلیمنٹ کو ڈیزالو کر دیتا ہے, وہ کہتا ہے پارلیمنٹ ہی ختم ہو جائے. 1611 میں 1611 میں جیمز وان کیا کرتا ہے, پارلیمنٹ کو ختم کر دیتا ہے. اور اگلے 10 سال تک پارلیمنٹ بالکل میٹ کرتی نہیں, ان کی کوئی میٹنگ نہیں ہوتی, اور مطلب پارلیمنٹ کی کوئی میٹنگ یا اس طرح کا کوئی سیٹ اپ نہیں ہوتا. مطلب پارلیمنٹ 10 سال تک ڈیزالو رہتی ہے, اس کو کوئی نام و نشان ہی نہیں رہتا. تو اس طرح کیا ہوتا ہے کہ پارلیمنٹ کے درمیان اور کنگ کے درمیان ایک آفینس اور ایک کلیش بن جاتا ہے, کیونکہ ہمیں کیونکہ پارلیمنٹ سمجھتی تھی کہ وہ کنٹری کو رن کر رہی ہے, ان کا ایک رول ہے ایلیٹ کلاس. تو اب دیکھیے یہاں پہ کنگ سمجھتا ہے کہ نہیں, میں کنٹری کو جو ہے وہ رول کرنا چاہتا ہوں, میں کنٹری کو رول کروں گا. تو جو کنگ تھا, مونارک تھا جیمز وان, وہ اپنے کچھ فرینڈس کے ساتھ مل کے ان کو کچھ ان کی ہیلپ سے وہ تھا وہ کنٹری کو رول کر رہا تھا, اور وہ ان کو ٹائٹلز بھی ریوارڈ کرتا تھا کہ ان کی جو چیز سروسز تھی اس حوالے سے وہ ان کو کر رہا تھا. تو وہ اس کو پارلیمنٹ کو وہ نہیں انوالو کر رہا تھا کنگ. یہ مسئلہ بن رہا تھا پاور کا, پولیٹیکل پاور کے جو ہے وہ ایشو بن رہا تھا کہ وہ شیئر نہیں ہو رہی تھی. مونارک سمجھتا تھا کہ میرے پاس پاور ہونی چاہیے, پارلیمنٹ کہتی تھی نہیں, آپ ہمیں بھی انوالو کریں, ہماری پرمیشن کے بغیر آپ نہ کریں. تو یہاں سے سول وار کی جو ہے سیٹنگ آپ کو نظر آتی ہے, بیک گراؤنڈ نظر آتا ہے کہ یہاں سے بیسیکلی وہ ایک طرح سے سٹارٹ ہو رہی ہے. اب فرینڈ 1621 میں 10 سال بعد جو مونارک ہے جیمز وان جو ہے وہ پارلیمنٹ کو ریکال کرتا ہے, پارلیمنٹ سے میٹنگ کرتا ہے اور ان سے ڈسکس کرتا ہے کہ میں نے اپنے جو بیٹے ہیں جیمز وان, ان کی میرج, ان کی جو شادی ہے وہ اسپینش کی جو پرنسز ہے اس سے کروانی ہے, تو اس کو کروانی چاہیے کہ نہیں کروانی چاہیے. تو پارلیمنٹ جو تھی وہ کافی آؤٹریج تھی, کافی غصے میں تھی. وہ کہہ رہے تھے کہ نہیں, ایسا نہیں ہونا چاہیے, کیونکہ ایک تو وہ وہاں سے کیتھولکس سے وہ بلونگ کرتے تھے, کیونکہ وہ پروٹیسٹنٹ تھے. کیتھولکس اور پروٹیسٹنٹ کی کافی ایک تو ریلیجیس جو تھی ایک لڑائی چل رہی تھی, ایک وار چل رہی تھی. سیکنڈلی یہ تھی کہ جو اسپینش تھے وہ انگلینڈ کے ساتھ اتنے فرینڈلی نہیں تھے, کیونکہ 1588 میں وہ ان سے لڑائی لڑ چکے تھے اسپینش آرمیڈا کے تھرو. تو پارلیمنٹ ایگری نہیں تھی, اور ایٹ دا اینڈ یہ ہوتا ہے کہ شادی وہ جو ہوتی ہے اس کے جو جیمز وان ہوتا ہے اس کی شادی نہیں ہوتی اسپینش کی پرنسس سے. اور جو جیمز وان اور پارلیمنٹ کے درمیان کی جو ایک طرح سے آؤٹریج تھی, ایک طرح سے جو آفینس تھا, ایک طرح سے جو خراب ریلیشن تھا, وہ کبھی صحیح نہیں ہو پاتا. اور ایٹ دا اینڈ فائنلی یہ ہوتا ہے کہ جیمز وان جو ہے 1625 میں مارے جاتے ہیں, ان کی ڈیتھ ہو جاتی ہے. اب فرینڈس جو جیمز وان ہے ان کی تو ڈیتھ ہوگی 1625 میں. اب ان کا جو بیٹا ہے چارلس وان وہ آتا ہے. اب چارلس وان جب آتا ہے مونارک کے اندر, جب وہ کنگ بنتا ہے, تو اس کا بھی سیم ہوتا ہے, وہ بھی فلم اس کا بلیو ہوتا ہے ڈیوائن رائٹ آف کنگز میں,
कि जो हम किंग है वो हमें खुदा ने हमें हक दिया है, हम राइट हमें मिला है, डिवाइन राइट है और खुदा कभी रॉन्ग नहीं सकते, तो हम हमेशा ठीक है, हमारी बात को ही माना जाए। तो इस तरह की उसका जो उनका जो होता है माइंड सेट होता है। तो जो चार्ल्स वन होता है वो बहुत ही एरोगेंट होता है, बहुत ही कंसीट होता है और बहुत ही जो होता है ना स्ट्रॉन्ग बिलीवर होता है कि वो ही सबसे ऊपर है, वो ही एब्सोल्यूट जो है ना पावरफुल है, अथॉरिटी उसके पास है। तो वो भी उसको पता था कि जो उसके जो फादर थे, वो जो पार्लियामेंट था, उनके दरमियान रिलेशन अच्छे नहीं थे। वो उसने उसको विटनेस किया था कि पार्लियामेंट और जो जेम्स वन था उसके जो फादर थे उनके दरमियान डैमेज रिलेशन थे। तो वो भी इसको कंटिन्यू रखते हैं और वो भी पार्लियामेंट को इतना जो है राइट नहीं देते, पावर्स नहीं देते। तो होता क्या है कि 1625 से 1629 तक इनके दरमियान एक तरह से टसल चलती है। मेन ये होता है कि 1628 में 1628 में पेटिशन ऑफ राइट जो है वो साइन किया जाता है, पार्लियामेंट साइन करवाती है किंग से कि इसमें आप हमें भी कुछ पावर दे। तो वो कुछ उसके ऊपर साइन तो कर लेता है, लेकिन उसके ऊपर उसकी रिजर्वेशन होती है, मतलब 100% तौर पे वो उसके ऊपर उसको ओबे नहीं करता या उसके ऊपर वो सेटिस्फाई नहीं होता। तो बेसिकली होता है कि 1625 से 16 क्योंकि 1625 में वो चार्ल्स वन आता है ना किंगशिप के अंदर। तो 1625 से 1629 तक ये पार्लियामेंट और किंग के दरमियान इश्यूज चलते रहते हैं। मेनली ये इश्यूज होते हैं वो टैक्स के होते हैं, वेल्थ के इश्यूज होते हैं, क्योंकि काफ़ी इश्यूज पे जो होता है किंग जो होता है वो उनके साथ एग्री नहीं करता पार्लियामेंट के साथ। तो इस तरह फ्रेंड्स जो चार्ल्स वान था वो समझता था कि पार्लियामेंट ठीक नहीं है, वो फॉल्ट पे है, वो ठीक नहीं है, वो रॉन्ग है और वो ही ठीक है। तो वो जो है 1625 से 1629 तक जो मनी और रिलीजन के जो इश्यूज होते हैं उसके ऊपर हमेशा उनकी बहस चल रहती थी और वो कोशिश करता था कि उसी की ही पावर हो, क्योंकि 1628 में जो पार्लियामेंट है उसने पेटिशन ऑफ राइट साइन करवाया और अपनी पावर जो है उसको एक्सर्ट किया। बट जो किंग है वो उसने साइन तो कर लिया, बट उसकी रिजर्वेशंस हैं वो फुली तौर पर उसको ओबे नहीं कर रहा। तो एट द एंड ये होता है कि 1629 में जो चार्ल्स वन होता है वो अपने फादर की जो होती है एक्शन उसको रिपीट करता है और वो जो होता है पार्लियामेंट को सस्पेंड कर देता है, पार्लियामेंट को ख़त्म कर देता है, जैसे उसके फादर ने किया था। तो 1629 में जो पार्लियामेंट होती है वो सस्पेंड हो जाती है और अगले 11 साल तक पार्लियामेंट मीट नहीं करती, पार्लियामेंट की कोई मीटिंग नहीं होती और पार्लियामेंट का कोई फंक्शन नहीं होता, पार्लियामेंट ख़त्म हो जाती है। तो ये 11 ईयर्स तक उसको बंद किया जाता है, जिसको 11 ईयर्स ऑफ टायरेनी कहा जाता है, पार्लियामेंट कहती है। पार्लियामेंट है और जो मोनार्क था उनमें ये मेन इश्यूज भी थे कि जो मतलब मेन कंसर्न था मनी के ऊपर, वो ये था कि पार्लियामेंट कहती थी कि अगर आपने टैक्स इंपोज करने या लेवीज इंक्रीज करनी या डिक्रीज करनी है तो आपको हमसे कंसर्न करना पड़ेगा। तो लेजिस्लेटिव कंसेंट के बगैर आप टैक्स इंपोज नहीं कर सकते, ठीक है, टैक्स इंक्रीज या डिक्रीज नहीं कर सकते। तो लेजिस्लेशन जो है, हम लेजिस्लेशन बैठे, लेजिस्लेटिव हमारी बॉडी है, तो आपको हमसे कंसर्न करना पड़ेगा। सेकंड ये था कि जो किंग की जो ट्रूप्स थे वो इनका ये इशू था कि वो प्राइवेट हाउसेस में जो थे ना वो घुस जाते थे, वो उसमें इंटर हो जाते थे, जिसकी वजह से जो लोग थे वो काफ़ी परेशान थे कि ये ठीक नहीं है। जो ट्रूप्स हैं उनको पब्लिक स्फेयर में जो है और प्राइवेट स्फेयर में उनको डिफरेंस पता होना चाहिए और प्राइवेट हाउसेज में उनको इंटर नहीं होना चाहिए, उनको डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए, ठीक है। तो ये इसके अंदर कुछ कह सकते हैं कि पार्लियामेंट और किंग के दरमियान ये ऑड्स थे, ये कुछ इश्यूज चल। तो अब फ्रेंड्स होता क्या है कि 1638 में जो स्कॉटलैंड होता है वहाँ पे एक वो डिक्लेरेशन करते हैं, वो एक इस तरह का डिक्लेयर करते हैं कि जो हमने अपना प्रेस्बिटेरियन फेथ है इसको प्रोटेक्ट करना है। प्रेस्बिटेरियन फेथ ये एक तरह का आप कह सकते हो प्रोटेस्टेंट फेथ है, ठीक है। तो वो कहते हैं कि वो वहाँ पे प्रोटेस्टेंटिज्म और कैथोलिक्स का काफ़ी पता है कि इश्यूज चलते रहते थे कि कैथोलिक्स अपनी वो पावर को होल्ड करना चाहते थे और प्रोटेस्टेंट कहते थे कि नहीं हम पावर में आए। तो वो इस तरह का इशू चलता रहता था। तो होता क्या है कि वहाँ पे जो प्रेस्बिटेरियन है वो जो स्कॉटलैंड के जो लोग हैं, वो जो वहाँ की क्लर्जी है, वो एक अपना एक मुआहिदा करते हैं, कोविनेंट साइन करते हैं, नेशनल कोविनेंट। और वो कहते हैं कि हमने चार्ल्स वन की जो बात है वो नहीं मानी, क्योंकि चार्ल्स वन जो था वो कैथोलिक था। तो हमने उसकी बात नहीं मानी और हमने अपना फेथ जो है, अपना जो रिलीजन है उसको प्रोटेक्ट करना है। तो इसके लिए वो अपनी आर्मी उन्होंने इस्टेब्लिश की हुई थी। तो जब वो चार्ल्स वन अपनी बात मनवाता था या वो उसने अपनी जो रूल करवाना था तो वो उसके ऊपर बात नहीं मान रहे थे, तो इस तरह करके उनके दरमियान लड़ाई स्टार्ट हो गई। इसी तरह स्कॉटलैंड के बाद इंग्लैंड की बात देखें तो इंग्लैंड में क्या था, मैंने बताया कि पार्लियामेंट उसके अगेंस्ट थी चार्ल्स वन के। तो पार्लियामेंट को कौन सपोर्ट कर रहा था, अर्बन क्लास, अर्बन एरिया सपोर्ट कर रही थी, मिडिल क्लास उसको सपोर्ट कर रही थी, तो वो एक साइड पे थे। और मोनार्क को कौन सपोर्ट कर रहे थे,
monarch की सपोर्ट कर रहे थे, ये रूरल एरिया जो देहाती थे वो सपोर्ट कर रहे थे। इसके अलावा कुछ अपर क्लास थी, नोबल जो थे थोड़े से थे वो सपोर्ट कर रहे थे। इसके अलावा क्लर्जी जो थी, कैथोलिक्स थे, वो सपोर्ट कर रहे थे। तो इस तरह करके जो किंग था उसके पास मिडिल क्लास का सपोर्ट नहीं था। तो ये इसका एक बहुत बड़ा एरर था, बहुत बड़ी मिस्टेक थी जो इसने कमिट की थी। तो अब इनके दरमियान लड़ाई स्टार्ट हुई और जो पार्लियामेंट थी वहां अगर देखें तो उनको लीड कर रहे थे ओलिवर क्रोमवेल। तो वो उसको लीड कर रहे थे और एट द एंड ये होता है कि जब ये 9 साल तकरीबन चलती है, 1642 में ऑफिशियली स्टार्ट होती है और 1642 में स्टार्ट होती है और 1651 में ये ख़त्म होती है। और एट द एंड ये होता है कि जो पार्लियामेंट थी वो जीत जाती है और जो चार्ल्स वान की जो फोर्स थी, आर्मी थी, वो हार जाती है। ठीक है, और चार्ल्स वान को फिर पब्लिकली एग्जीक्यूट कर दिया जाता है। तो इस तरह फ्रेंड्स जब उसको डिफीट किया जाता है, चार्ल्स वान को एग्जीक्यूट किया जाता है, तो जो एक डॉक्ट्राइन थी, एक जो थ्योरी थी, एक कॉन्सेप्ट था, एक कानून था, डिवाइन राइट ऑफ किंग, वो ख़त्म हो जाता है। क्योंकि जो पहले लोग लॉयल थे, सपोर्ट करते थे किंग को, वो इस वजह से कहते थे कि इसको खुदा ने नाफिज किया है हमारे तरक्की के लिए, हमारी वेलफेयर के लिए, और खुदा ने ही इसको मतलब भेजा है, तो इसको डिवाइन राइट हासिल है। ठीक है, बट जब ये इसको हराया जाता है और इसकी डिफीट होती है तो उसके बाद ये जो डॉक्ट्राइन है ये ख़त्म होना स्टार्ट हो जाती है और बाकी जो यूरोपियन कंट्रीज होती हैं उसमें भी इसकी सिग्निफिकेंस कम हो जाती है। तो फ्रेंड्स ये था हमारे पास सिविल वॉर, इंग्लिश सिविल वॉर, जिसमें हमने देखा कि किस तरह जेम्स वन और चार्ल्स वन की जो होती है वो कहानी चलती है, किस तरह वो पार्लियामेंट के अगेंस्ट जाते हैं और एट द एंड जो होता है वो वार लड़ते हैं और सिविल वॉर्स के बाद वो डिफीट हो जाती है उनकी। तो फ्रेंड्स आई होप आपको सब कुछ अंडरस्टैंड हो गया होगा। अगर कोई डाउट है, कुछ पूछना है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। सो फ्रेंड्स थैंक्स फॉर वॉचिंग, विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।